السلام علیکم حضرات۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کئی لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ اہل سنت کے کئی مولوی حضرات امام حسن کی جو صلح امیر معاویہ سے ہوئی ہے اس کو لے کر کے امیر معاویہ کی طرفداری یا ان کی وکالت کے اندر بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو میں میرے دینی بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسن کی صلح ہے کیا، اور صلح کی حقیقت کیا، اور اس کا انجام کیا ہوا۔ دیکھیے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد امام حسن خلیفہ وقت بنے، اور جب امیر معاویہ نے یہ پیغام بھیجایا کہ حکومت مجھے دی جائے نہیں تو جنگ ہوئے گی، امام حسن مسلمانوں کی خونہ ریزی نہیں چاہتے تھے اور قوم میں ایک امن و سکون چاہتے تھے۔ اور حدیث بھی ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے کہ میرا یہ نواسہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ بے شک یہ مسلمانوں کے دو گروہ تھے، لیکن وہ کون سے گروہ تھے اس پہ بھی روشنی ڈالنی ضروری ہے۔ ہم ان گروہوں کو حدیث کی روشنی میں ہی دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمار افسوس تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اسے جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ کوئی منافق علی کو دوست نہیں رکھے گا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا ہے۔ بے شک مسلمانوں کے یہ دو گروہ تھے جس میں صلح ہوئی۔ ایک گروہ منافقین کا تھا اور دوسرا گروہ مومنین کا تھا۔ امام حسن کا جو گروہ تھا، مولا کائنات کا جو گروہ تھا، وہ مومنین کا گروہ تھا، اور امیر معاویہ چونکہ دشمنی علی کی بنا پہ حدیث کی روشنی میں منافقین ہوئے، کیونکہ علی کا دوست مومن ہے اور علی کا دشمن منافق ہے۔ تو یہ صلح مسلمانوں کے دو گروہوں میں ہوئی، اور اس صلح کا جو مقصد تھا قوم میں امن قائم کرنا تھا، چاہے اس کے لیے امام حسن کی طرف سے حکومت کی قربانی ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ امیر معاویہ کو حکومت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ امام حسن نے جو شرائط رکھی ہیں، اور وہ شرائط ایک تحریر پہ آئیں، اور اس شرائط سوائے محرقہ میں اس کی ذکر ہے اور کئی کتابوں میں ذکر ہے کہ امام حسن نے کیا شرائطیں رکھی تھی۔ اس میں سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اے معاویہ بن ابو سفیان، تم خلافت کو قرآن اور سنت نبوی کے مطابق ہی چلاؤ گے، جس کو معاویہ بن ابو سفیان نے تسلیم کیا۔ اور دوسری جو سب سے بڑی شرط تھی وہ یہ تھی کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرو گے، خلافت ہم اہل بیت اطہار سے لی ہے، انہی کو خلافت واپس کرو گے۔ تمام محبان اہل بیت کو حکومت کی طرف سے اما یافتہ ملے گی، اما ملے گی، اور میرے والد بزرگوار پہ تبرہ نہیں پڑی جائے گی۔ ان تمام شرائط کے ساتھ یہ صلح ہوئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے مولوی حضرات یہ بتاتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے، یعنی اس صلح کی بنیاد پہ امیر معاویہ کا قد بڑا ہو گیا، ان کا مرتبہ بڑا ہو گیا، اور معاذ اللہ نواسہ رسول کا قد یا ان کا مرتبہ چھوٹا ہو گیا۔ یہ گمراہی کی نشانی ہے۔ یہ صلح کی مثال اس طرح کی ہے کہ جس طرح ایک ملک کا صدر، ایک ملک کا پریزیڈنٹ
کسی وزیر اعظم کو، کسی پرائم منسٹر کو جب حکومت سونپتا ہے تو اس سے ایک حلف لیتا ہے، ایک حلف اٹھواتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس حلف نامے پہ دستخط کرواتا ہے، اس کے بعد اس کو حکومت سپرد کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان کو تحریری طور پہ شرائط لکھوا کر کے، اوت کروا کے، شپت لے کر کے حکومت دیے۔ لوگ کہتے امام حسن نے صلح کی، امام حسن نے بیعت کی معاویہ بن ابو سفیان کی، یہ بالکل غلط ہے۔ کہاں جنت کا سردار اور کہاں ایک بنو امیہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ امام حسن نے اس صلح کرانے کے لیے تحریر پہ جو دستخط کروائے ہیں، وہ دستخط اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن نے معاویہ بن ابو سفیان سے تحریری طور پہ بیعت لی ہے اور حکومت سپرد کی ہے۔ زبان سے بیعت نہیں لی ہے، تحریری طور پہ معاویہ بن ابو سفیان سے بیعت لی ہے اور حکومت سپرد کی ہے۔ اگر کسی مولوی کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کو بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، تو وہ مسلمان اب اس گمراہی سے بچیں، پرہیز کریں۔ اہل بیت رسول جنت کے سرداروں کے لیے ایسی بات نہ کہیں کہ وہ چلتے پھرتے کسی کی بیعت کر لیں گے، نہیں۔ اس تحریر کا، اس صلح نامہ کا مقصد یہ ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان نے تحریری طور پہ امام حسن کی بیعت کی ہے اور حکومت لی ہے، اور امام حسن نے تحریری طور پہ اس سے صلح نامے پہ دستخط کروا کے بیعت لی ہے اور حکومت دی ہے۔ یہ کوئی روحانیت کا معاملہ نہیں تھا، ایک حکومت کے ٹرانسفر کا، ایک حکومت کی تبدیلی کا معاملہ تھا کہ ایک حاکم اپنے حکومت سے سپردوش ہو رہا ہے اور دوسرے حاکم کو حکومت سونپ رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح کو یہی مانا جائے گا کہ امام حسن نے معاویہ بن ابو سفیان کو پابند کر کے قوم میں امن قائم کیا، قوم میں خونہ ریزی کو روکا، اور معاویہ بن ابو سفیان کو پابند کیا کہ وہ قرآن اور سنت نبوی کے مطابق ہی حکومت چلائے گی، اور مسلمانوں میں امن قائم ہو جائے گا تو اسلامی حکومت اور دین کو فروخت ملے گی۔ دیکھیے صلح کا کیا انجام ہوا ہے۔ اس صلح کا یہ انجام ہوا کہ معاویہ بن ابو سفیان حکومت چلانے کے لیے پابند ہو گیا۔ یہی بنیادی وجہ بنی کہ بنو امیہ میں اب حکومت کیسے رہے گی، یزید کو کیسے خلیفہ بنایا جائے گا۔ تو امام حسن کو ایک سازش کے ذریعے زہر دلوایا گیا تاکہ یہ سامنے آ جائے بات کہ جن سے صلح نامہ میرا تھا وہ شخصی دنیا میں نہیں رہا، تو اب اس صلح نامہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور اسی شہادت امام حسن کے بعد معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ تبرہ بھی عام کی۔ اس کے پہلے عام تبرہ نہیں پڑی جاتی تھی، اور یزید کی خلافت کی بیعت معاویہ بن ابو سفیان نے اپنی زندگی میں ہی لینا شروع کر دی تھی، اور اس حکومت کو، اس امت کو، اس قوم کو یزید کے سپرد کر دیا تھا۔ اب یہاں ایک بات صاف واضح ہو جاتی ہے، حدیث کی روشنی میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ علی کا دوست مومن اور علی کا دشمن منافق، لیکن اس صلح نامے کے ساتھ دغا کرنے پر آپ لوگ معاویہ بن ابو سفیان کو کیا کہیں گے؟ مومن اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے اور وعدہ توڑنے والا منافق ہوتا ہے، یعنی علی کی دشمنی میں منافقت تو الگ ہے، امام حسن سے صلح نامہ توڑنے پر، ان شرائطوں کو نہ ماننے پر بھی ان کو منافق ہی کہا جائے گا۔ فقط والسلام، سید سرور سنجری خادم خواجہ صاحب، درگاہ شریف، اجمیر۔